اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین، میں ہوں آپ کی ہوسٹ اور آج ہم ایک اور بہت ہی خوبصورت واقعہ پڑھنے والے ہیں۔ بیفور گوئنگ انٹو ڈیٹیلز، آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا ہرگز مت بھولیے گا اور بیل آئیکن کو بھی ضرور دبائیے گا۔ اب ہم اس کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک روز کا واقعہ ہے، قریش جمع تھے اور آپس میں باتیں کر رہے تھے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر چھڑا تھا اور وہی اپنی بے بسی کا رونا تھا کہ عتبہ بن ربیعہ قریش کا ایک بڑا سردار بولا، بھائیوں، کیا میں جاؤں اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے گفتگو کروں؟ میرا خیال ہے کہ اس کے سامنے کچھ باتیں رکھوں گا، ہو سکتا ہے کوئی بات وہ مان لے اور سر سے بلا ٹل جائے۔ سب نے کہا، ضرور جاؤ ابوالولید، جا کر اس کو کسی طرح راضی کرو۔ چنانچہ عتبہ اٹھ کر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور بولا، بھتیجے، تمہیں معلوم ہے کہ تم کتنے اونچے خاندان کے فرزند ہو، ہمارے دل میں تمہارا کیا مقام ہے، اس سے بھی تم خوب واقف ہو، مگر تم نے تو بہت بری آواز اٹھائی ہے۔ دیکھ رہے ہو پوری قوم تتر بتر ہو گئی ہے اور سارا نظام درہم برہم ہو گیا ہے۔ اچھا سنو، میں کچھ باتیں رکھتا ہوں، ہو سکتا ہے کہ کوئی بات دل کو لگ جائے اور تم اپنا یہ کام چھوڑ دو۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں کہیے ابوالولید، میں خوشی سے سنوں گا۔ عتبہ بولا، بھتیجے، قوم میں پھوٹ ڈالنے سے کیا فائدہ؟ دولت چاہتے ہو تو بتاؤ، تمہارے سامنے دولت کے ڈھیر لگا دیں گے۔ سرداری کا شوق ہو تو تمہیں اپنا سردار بنا لیں، بادشاہت کی تمنا ہو تو اس کے لیے بھی ہم تیار ہیں۔ پھر تمہارے بغیر کوئی فیصلہ نہیں ہوگا اور جو تم کہو گے وہی ہوگا، اور اگر آسیب کا اثر ہو گیا ہے اور اس کے مقابلے میں تم بے بس ہو جاتے ہو تو بتاؤ، ہم علاج کا اچھے سے اچھا انتظام کریں گے، اور جب تک اچھے نہیں ہو جاؤ گے پانی کی طرح دولت بہائیں گے۔ اس طرح عتبہ وہی باتیں کرتا رہا جو اس سے پہلے لوگ کر چکے تھے۔ پھر عتبہ اپنی بات سے فارغ ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ابوالولید، ذرا سنیے، میں بھی کچھ سناتا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سورہ سجدہ کی تلاوت کی۔ عتبہ پوری توجہ سے سنتا رہا اور کئی جگہ تو اس کا دل دہل گیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تلاوت سے فارغ ہوئے تو وہ اٹھا اور قریش کی طرف لوٹ پڑا، لیکن اب اس کی رائے پہلے جیسی نہ تھی، اب اس کے دل کی دنیا بدل چکی تھی۔ چنانچہ ساتھیوں نے اسے دیکھا تو انہوں نے دور سے کہا، خدا کی قسم، یہ وہ چیز نہیں جو یہ یہاں سے لے کر گیا تھا۔ پھر وہ قریب ہوا تو سب نے اس سے پوچھا، کہو ابوالولید، کیا رہا؟ ابوالولید بولا، خدا کی قسم، میں نے شاعروں کے قصیدے سنے، کہنوں کے بھی کلام سنے ہیں، لیکن یہ چیز ہی اور ہے، اس جیسی چیز تو میرے کانوں نے اب تک نہ سنی۔ بھائیوں، میری بات مان لو اور جو کچھ وہ کرتا ہے اسے کرنے دو، اس کو عرب پر چھوڑ دو۔ اگر وہ غالب آ گئے تو تمہارا مقصد حاصل ہے، بھائی کے خون میں ہاتھ رنگنے سے بچ جاؤ، اور اگر وہ اس کے سامنے جھک گئے تو اس کی عزت تو تمہاری عزت ہے، اس کی طاقت تو تمہاری طاقت ہے۔ قریش بولے، ابوالولید، خدا کی قسم، تم بھی اس کے جادو سے بچ نہ سکے۔ عتبہ نے کہا، میں نے جو سمجھا کہہ دیا، اب تمہارا جو دل چاہے کرو۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی تو لائک، شیئر، سبسکرائب کرنا ہرگز مت بھولیے گا اور بیل آئیکن کو بھی ضرور دبائیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔